بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو another ویڈیو۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن اردو کی کتاب ہے یہ برائے جماعت نہم۔ سبق کا نام ہے مرزا غالب کا اچھوتا پن اور اس کے مصنف کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس سے پہلے آپ مرزا غالب کا اچھوتا پن یعنی ان کا نیا پن یا نیا یا نرالا انداز، یہ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی ریڈنگ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے کریں گے مشقی سوالات، جو کہ تقریباً 5 سوال بنتے ہیں۔ ان کے آج ہم جواب دیکھیں گے۔ مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے غزل کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ مقلدین کہتے ہیں پیروکار کو، یا ان کے ماننے والے، یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ تو سوال ہے کہ الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے غزل کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ تو اس کا جواب ہے، الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے غزل کی بنیاد عاشقانہ مضامین پر رکھی، جو صدیوں سے پہلے فارسی اور پھر اردو غزل میں لکھے جا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، مرزا غالب کی شاعری میں وہ کون سی بات ہے جو دوسرے شاعروں میں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مرزا غالب کی شاعری میں یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے عشقیہ مضامین سے ہٹ کر شاعری کی اور اچھوتے مضامین کو موضوع سخن بنایا، جن کو دوسرے شاعروں کی سوچ نے بالکل بھی مس نہیں کیا۔ یعنی مرزا غالب کی شاعری کی یہ خصوصیات تھی کہ انہوں نے عشقیہ مضامین سے ہٹ کے شاعری کی، ایک نرالے یا منفرد مضامین کو اپنا موضوع سخن بنایا، جن کو دوسرے شعراء یعنی میر اور سودا اور ان کے جو مقلدین تھے، ان کی سوچ نے یا ان کی فکر نے بالکل بھی مضامین کو مس نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ ہم بھی عشقیہ مضامین سے ہٹ کر کسی اور موضوع پر لکھیں۔ تو یہ غالب کی جو شاعری تھی، ان میں یہ خاص بات تھی کہ انہوں نے عشقیہ مضامین سے ہٹ کر شاعری کی اور اچھوتے مضامین کو موضوع سخن بنایا۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ہے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مرزا نے دوسرے تمام شعراء کی نسبت اچھوتے مضامین کو موضوع بنایا۔ اچھوتے یعنی نرالے یا منفرد مضامین کو موضوع بنایا۔ ایک طرف دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں لکھا تو دوسری طرف طنز و مزاح کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ مرزا کا کلام پڑھ کر اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا پن ملتا ہے۔ یعنی ان کے جو کلام ہے اس میں ایک جیسا پن نہیں ہوتا، ایک ہی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان کا ایک منفرد اور ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام ہے، جس میں آپ کو پڑھ کے بالکل بھی بوریت نہیں ہوتی، بلکہ ایک نیا پن ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مرزا غالب نے یہ کیوں کہا کہ بت خانے میں مرنے والے برہمن کو کعبے میں دفن کیا جائے؟ اس کا جواب ہے کہ مرزا غالب نے برہمن کو کعبے میں دفن کرنے کا اس لیے کہا کیونکہ اس نے اپنے مذہب سے وفاداری کی، اور وفاداری ہی ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سبق کی روشنی میں مرزا غالب کے کلام کی خصوصیات لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ مضامین کا اچھوتا پن یعنی نرالا پن یا نیا انداز، وسعت نظر، نئے نئے الفاظ و تراکیب، جدت اور طنز و مزاح مرزا غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ تو تھے 5 مشقی جو سوالات تھے جو آپ نے کرنے تھے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے کہ مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ 5 الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مقلدین، یعنی پیروی کرنے والے، نقش قدم پر چلنے والے۔ دوسرا ہے اسلوب، اس کا معنی ہے طریقہ۔
تیسرا لفظ ہے سہل انگاری یعنی آرام طلبی یا سستی، اور چوتھے نمبر پہ ہے در پردہ یعنی خفیہ طور پر یا غائبانہ، اور پانچواں جو لفظ ہے وہ ہے بعید یعنی دور۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے مشقی سوالات اور پھر الفاظ کے معنی جو آپ نے دیکھے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔